السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں انشاءاللہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور آج ہماری قرآن کی کلاسز کی یہ 6ٹھی ویڈیو ہے، یہ 6th ویڈیو ہے۔ تو ابھی تک ہم لوگوں نے یہاں تک پورا مکمل کر لیا تھا، یہ دونوں پیج ہمارے ہو چکے تھے، اور آج ہم لوگ اس کے آگے سیکھیں گے۔ تو امید کرتے ہیں آپ کو سبق اچھے سے یاد ہو گیا ہوگا، اور اگر ابھی تک آپ کو سبق اچھے سے یاد نہیں ہے تو اس کو اچھے سے ریوائز کر لیں پیچھے کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم سیکھیں گے کہ دال، ذال، را، زا جب یہ لفظ میں ملتے ہیں، جب ان کے ورڈز بنتے ہیں تو پھر ان کی شکلیں کیسی ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ہے دال، ذال، را، زا۔ فرق آپ کو رکھنا ہے ذال اور زا میں۔ زا میں سختی ہوگی، اس کو جو ہے سختی سے بولیں گے، اور ذال کو ہم نرمی سے بولیں گے، اس میں سختی نہیں کریں گے، ذال اس طریقے سے۔ طریقہ آپ کو میں نے بتا دیا ہے کیسے نکلیں گے یہ لیٹرز۔ جیم دال، خا دال۔ دال اس کے اوپر ایک نقطہ آ گیا تو یہ ہو گئی ذال، جیسے یہاں پہ ہے نقطے کا فرق ہے بس۔ تو دال آپ نے سیکھی تھی کہ دال کی شکل بدلتی ہے تو دال ایسی ہو جاتی ہے، اور اسی کے اوپر نقطہ رکھ دیا تو ذال، یہی بس ہے۔ جیم را، یہ را ہے، یہ جیم را ہو گیا، ایک نقطہ جیم کا اور یہ را، دونوں مل گئے آپس میں۔ خا زا، ایک نقطہ خا کا اور ایک زا کا، یہ زا ہے تو یہی زا ہو گیا یہاں پہ۔ تو جیم را، خا زا، یا را، زا کا نقطہ ہٹا دیں گے را بن جائے گا، اور را کے اوپر نقطہ رکھ دیں گے تو زا بن جائے گا، جیسے تا اور زا۔ یہ تا نون نہیں بولیں گے، یہ نقطہ نون کا نہیں ہے، یہ زا کا نقطہ ہے، کیونکہ زا میں بھی ایک نقطہ اوپر ہوتا ہے۔ تو یا را تا زا۔ جیم دال، خا دال، جیم را، خا زا، یا را تا زا۔ میم دال، یہ میم اور دال، یہی دال آ گئی یہاں پہ۔ کاف ذال، کاف ذال، فا را، میم زا۔ دال، ذال، را، زا، دال ذال ایک جیسے ہوتے ہیں، ان میں بس نقطہ ادھر کا ادھر کرنے سے ذال بن جاتی ہے۔ را، زا، اس میں بھی یہی ہے کہ اگر اس کا نقطہ اس کے اوپر رکھ دیں گے تو یہ زا بن جائے گا، اس کا نقطہ ہٹا دیں گے یہ را بن جائے گا، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی وجہ سے را یہ بھی ہے، را یہ بھی ہے، زا یہ بھی ہے، زا یہ بھی ہے، بس نقطے کا فرق ہے، نقطہ ہے تو زا ہے، نہیں ہے تو را ہے۔ تو یہ میم کی شکل یہ بھی ہے ایک، یہ میم ہے، دال، زا، ذال، را۔ تو یہ چیزیں آپ کو بہت دھیان سے پڑھنا ہے۔ آگے سین شین کو دیکھتے ہیں۔ سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا۔ اب دیکھتے ہیں ان کی شکلیں کیسی بدلتی ہیں۔ سین لام، سین لام میں مل گئی، ٹھیک ہے، تو سین کا یہ حصہ کٹ کے یہ لام میں آ گیا، یہ سین لام ہو گیا بس۔ شین لام، سین میں 3 خانے ہوتے ہیں، 1 2 اور یہ بڑا والا 3، تو یہی 3 یہاں پہ آتے ہیں، 1 2 3 خانے ہو گئے یہ، ٹھیک ہے، یہی شین لام۔ صاد با، طا با، یہ ان کی شکلیں بہت زیادہ نہیں بدلتی ہیں، آپ ان کو آسانی سے پہچان سکتے ہیں۔ صاد با، طا با، ضاد الف، آخر میں الف، ضاد الف، سین را، شین قاف، ضاد یا، ظا الف، سین اور یہ شین، یہ را اوپر پڑھ چکے ہیں آپ، یہ را یہاں پہ آیا تھا، اور یہ قاف، یہ ضاد یہ ہے، اور اس کے ساتھ میں یا پیچھے آپ نے پڑھا تھا، با یا تا یا سا یا وہی ہے، ضاد یا، ظا الف۔ عین، غین، حمزہ، ان کی شکلیں دیکھو کیسی بدلتی ہیں۔ عین زا، یہاں پہ آپ نے تا زا پڑھا تھا، یہاں پہ ہو گیا عین زا، اس کو عین نون نہیں بولیں گے، نہ ہی اس کو تا نون بولیں گے، کیونکہ یہ عین کے بعد زا کا نقطہ ہے، یہ نون دوسرے طریقے کا ہوتا ہے۔ اور یہ غین را، یہ نقطہ ہٹا دیا تو را ہو گیا، عین زا، غین را، صاد عین، یہ بھی آپ نے شکل پڑھی تھی عین کی کہ عین ایسی بھی ہو جاتی ہے جب بیچ میں آیا لاسٹ میں آتی ہے۔
یہ صاد با تھا، یہاں پہ صاد عین، ضاد غین۔ عین غین کا بھی یہی ہے کہ صرف نقطے کا فرق ہے، باقی دونوں کی شکلیں ایک جیسی ہیں، بدلنے کے بعد بھی ایک جیسی ہی رہیں گی، بس نقطہ اگر ہے تو غین، نہیں ہے تو عین، بس یہ آپ کو دیکھنا ہے۔ صاد عین، ضاد غین، با عین دال، تا غین دال۔ عین بیچ میں ایسی آ گئی، دیکھو غین ایسی آ گئی چھوٹی سی، یہ تا کے دو نقطے ہیں، یہ با کا ایک نقطہ نیچے ہے۔ دال یہ آپ یہاں پہ پڑھ چکے ہیں، دال۔ بس اس کو آپ کو ریوائز زیادہ کرنا ہے، آپ کو سمجھنا ہے کہ کون سے لیٹر کیسے بدلنے ہیں۔ با عین دال، تا غین دال۔ حمزہ، حمزہ الف کی شکل میں، حمزہ واو کی شکل میں، حمزہ یا کی شکل میں۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں الف بھی لکھا ہے، اس کے اوپر ایک چھوٹا سا حمزہ ہے، واو لکھا ہے، واو کے اوپر چھوٹا سا حمزہ ہے، اور یا لکھا ہے، یا کے اوپر چھوٹا سا حمزہ ہے۔ لیکن ان کو ہم جب کہیں لفظ آئے گا اور اس طریقے سے لکھا ہوگا تو ہم اس کو الف نہیں پڑھیں گے، نہ واو پڑھیں گے، نہ یا پڑھیں گے، یہ حمزہ ہی پڑھا جائے گا۔ تو یہاں پہ ہم اس کو پڑھیں گے اس طریقے سے، حمزہ الف کی شکل میں، حمزہ واو کی شکل میں، حمزہ یا کی شکل میں، یعنی ہے حمزہ لیکن شکل اس کی الف کے ساتھ میں ہے، واو کے ساتھ میں ہے، یا کے ساتھ۔ حمزہ، حمزہ الف کی شکل میں، حمزہ واو کی شکل میں، حمزہ یا کی شکل میں، یعنی الف کے فیس میں، واو کے فیس میں اور یا کے فیس میں پڑھا حمزہ ہی جائے گا، اس کو ہم الف نہیں پڑھیں گے۔ تو یہ آج کا سبق ایک بار ہم اور آپ کو پڑھا دیتے ہیں تاکہ آپ اچھے سے اوپر سے نیچے تک پڑھ لیں۔ دال، ذال، را، زا، جیم دال، خا دال، جیم را، خا زا، یا را، تا زا، میم دال، کاف ذال، فا را، میم زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، سین لام، شین لام، صاد با، طا با، ضاد الف، سین را، شین قاف، ضاد یا، ظا الف، عین غین حمزہ، عین زا، غین را، صاد عین، ضاد غین، با عین دال، تا غین دال۔ حمزہ، حمزہ الف کی شکل میں، حمزہ واو کی شکل میں، حمزہ یا کی شکل میں۔ تو بہت اچھے سے پریکٹس کریے آپ لوگ اس پورے سبق کی، اور جہاں پر آپ کو جو چیز سمجھ میں نہ آئے آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، آپ کو انشاءاللہ جواب دیں۔ لیکن بہت ضروری ہے کہ آپ اس کی پریکٹس بہت اچھے سے کریں، کیونکہ اس میں آپ جتنی اچھی پریکٹس کریں گے آگے کے سبق میں آپ کو ورڈ سمجھ میں آئیں گے تو آپ اس کو اچھے سے پڑھ سکیں گے، کیونکہ جو لوگ بالکل نئے ہیں ان کو حروف کی پہچان کرنا بہت ضروری ہے۔ اب دیکھو تھوڑے سے یہ ڈیفیکلٹ ہیں، تھوڑے سے یہ اس میں آپ کو سمجھنا ہوگا، تھوڑے سے یہ ڈیفیکلٹ ہیں، اس میں آپ کو یہ سمجھنا ہوگا، تھوڑی شکلیں کس طریقے سے بدلتی ہیں۔ دیکھیے یہ تو ایزی ہے، اس میں تھوڑا آپ کو سمجھنا ہے، اور اس میں آپ کو تھوڑا سمجھنا ہے کہ یہ دیکھو کیسے کیسے ہو جاتے ہیں، کیسا حروف ہوتے ہیں اور کیسے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں آپ کو سمجھنا ہے، ان کو حمزہ ہی پڑھیں گے، کہیں بھی قرآن میں آئیں گے الف واو یا نہیں پڑھیں گے۔ تو امید کرتے ہیں آپ کو سبق آج کا سمجھ میں آیا ہوگا، اور اگر آپ کو سمجھ میں آیا ہے تو ٹھیک ہے، اگر کچھ نہیں سمجھ میں آیا تو آپ اس کو ہم سے پوچھ سکتے ہیں کمنٹ کے ذریعے۔ تو بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے جلد ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔